بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے ایک اور تاریخی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہندوستان کے ایک قدیم اور بہت زیادہ پیروکار رکھنے والے مذہب سکھ مذہب کے متعلق ہے۔ چنانچہ آج ہم جانیں گے سکھ مذہب کی تاریخ، اس کے بانی، اس کی تعلیمات اور اس کی مذہبی نظریات کے متعلق ایک مطالعہ۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تاریخی اور سیاسی وجوہات سے قطع نظر سکھ ازم کو بھی ہندوستان کے ان مذاہب کی فہرست میں شمار کیا جا سکتا ہے جن کا بین مذہبی تعارف مغربی مصنفین کے ذریعے ہوا، لیکن اس کا ایک غیر مطلوبہ اثر یہ مرتب ہوا کہ سکھ ازم کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں سامنے آئیں جو سکھ فرقے کے اپنے تصورات سے مختلف تھیں۔ مثلا یہ عام تصور کہ سکھ ازم ابتدائی ایام میں گویا کہ بس اسلام ہی تھا، یا سکھوں کے لیے یہ پریشان کن دعویٰ کہ سکھ ازم دراصل ہندو ازم ہی ہے۔ حالیہ ایام میں سکھ ازم کے بارے میں خود سکھ فرقہ کی جانب سے بھی کچھ لٹریچر پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں سکھ مذہب کی تاریخ کی طرف۔ چنانچہ آج سے 5 صدیاں قبل دلی کے پڑوس میں سکھ ازم کی بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن اس وقت کا پنجاب آج کے پڑوسی ریاست پنجاب کے مقابلے میں خاصا وسیع تھا۔ اس کی سرحدیں ہمالیہ کی ترانی سے افغانی کوہساروں اور 5 دریاؤں کے ملک تک دراز تھیں، اور سکھ ازم کے بانی گرو نانک کے بقول کم از کم اس علاقہ کی سیاسی صورتحال یہ تھی کہ بادشاہ لوگ قصاب ہو گئے تھے، ظلم ان کی چھری تھی، احساس ذمہ داری نے پر تول لیے تھے اور ناپید ہو گیا تھا، اور سچائی کا چاند کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اس صورتحال کے ازالہ کے لیے گرو نانک نے ایک نئے مذہب کی تاسیس کی، اور اس مذہب کے بارے میں یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ وہ عملی سیاست سے الگ تھلگ کبھی نہیں رہ سکا۔ البتہ کے ایس ڈگل کے بقول یہ ایک مصنف ہے، یہ نیا سیاسی محاذ مغرب کی گوناگو دلچسپیوں کا سبب بھی بنا۔ مغرب نے سکھ ازم کے بانی گرو نانک میں اس بنا پر دلچسپی دکھائی کہ وہ ہندوستان پر چھا جانا چاہتا تھا، اور سکھوں کی رنگا رنگی اور بہادری انہیں اس فرقہ کی طرف مائل کرتی تھی۔ یہ حقیقت ہنوز باقی ہے کہ سکھوں کے زیر حکمرانی پنجاب برطانوی راج کے سامنے سپر انداز ہونے والوں میں سب سے پیچھے اور برطانوی راج کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں میں سر فہرست تھا، جس کا ثبوت ہے نامدھاریوں کی شروع کی ہوئی جدوجہد، جسے تاریخ کی ابواب میں کوکا بغاوت یعنی ریوولٹ کوکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سکھ مصنفین سکھ ازم کی اس روایت کو کبھی فخریہ اور کبھی مدافعانہ انداز میں اپنے مذہب کا ایک وصف بتاتے ہیں۔ ایس ایس سنگھا نے اس امتزاج کی ابتدا سکھ ازم کے چھٹے گرو ہرگوبند سنگھ کی روایت میں پائی ہے۔ 1606 کے موسم گرما میں گرو ارجن دیو کے سانحہ مرگ کے بعد یعنی ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اور خلیفہ گرو ہرگوبند سنگھ کو قید کر لیا گیا تھا، جس کا سکھوں کی مختصر مگر روز افزوں سماج میں سخت رد عمل ظاہر ہوا۔ غصہ اور احتجاج کی عمومی لہر چل پڑی، اور جو سرکاری ذمہ داروں کی چیرادستیوں اور مظالم کے خلاف تھی۔ اپنا دفاع خود کرنے کی ضرورت کا شدید احساس پیدا ہو گیا تھا۔ گرو ہرگوبند سنگھ چونکہ عوام کے مزاج کے بارے میں حساس تھے، چنانچہ انہوں نے سکھ فرقہ کی فوج بندی کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ انہوں نے خود 2 تلواریں حمائل کی، جن میں سے ایک گرو کی میری یعنی سیکولر اور دوسری روحانی قوت کی نمائندگی کرتی تھی، اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ مستقبل میں اپنے متبعین سے اسلحوں اور گھوڑوں کا نذرانہ قبول کرنے کو ترجیح دیں گے۔ لیکن کے ایس ڈگل نے میکس آرتھر میکالیف کے حوالے سے اشارہ کیا ہے کہ سکھ عسکریت دراصل برطانوی سامراج کی اختراع تھی۔ میکس آرتھر میکالیف نے بہرحال نہایت عمدہ کام کیا ہے۔ اس کی تصنیف سکھ مذہب یعنی دا سکھ ریلیجن، جو کہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے، دقت نظری کا کام اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ میکالیف نے سکھ ازم کی جو تشریح کی ہے، اس کی تائید ڈوروتھی فیلڈ بھی اپنی کتاب سکھوں کا مذہب یعنی دا ریلیجن آف سکھس کے اندر کر چکا ہے۔ بہرحال اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ ان تمام مطالعوں کا پس پردہ مقصد یہ تھا کہ سکھوں کے عقیدہ اور ان کی روایات کو اچھی طرح سمجھ کر انہیں برطانوی فوج میں وفادار سپاہیوں کی طرح شامل کیا جا سکے۔ یہاں پر میکالیف کی تصنیف کی دوسری جلد سے ہم آپ کے سامنے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں، جو اس بات کا عکاس ہے کہ اس ساری تگ و دو کے پیچھے اصل محرک یہ تھا کہ مالو شاہی نامی ایک سپاہی نے، جو ایک مغل آفیسر کا اردلی تھا، گرو سے ایک ایسی روحانی نصیحت کی فرمائش کی جو اس کی دنیا اور اس کی آخرت میں نافع ثابت ہو۔
गुरु ने उसको मशवरा दिया कि अगर कभी जंग की ज़रूरत दरपेश हो तो अपने मालिक की खातिर जंग करो और इस बात का ख्याल भी न करना कि उस तरफ के लोगों की तादाद अक़लियत में है कि नहीं है। अब हम सिख मज़हब के बानी यानी गुरु नानक साहब की कुछ डिटेल्स और बायोग्राफी के मुतालिक गुफ्तगू कर लेते हैं। सिख लिटरेचर के मुताबिक गुरु नानक 7 महीने की उम्र में ही योगा की महारत के हामिल थे। वो अगर से क्षत्रिय घराना के थे, ताहम उन्होंने 10 बरस की उम्र में जनेव उतार कर रख दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने देहात के पंडित से हिंदू मज़हब की और एक मुस्लिम मदरसे से इस्लामी तालीमात हासिल की और अरबी और फ़ारसी ज़ुबानें पढ़ीं। वो 16 बरस की उम्र में दौलत खान नामी एक आदमी के मुहासिब की हैसियत से मुलाजिम हुए। यहीं पर उन्हें मरवाना की रफ़ाकत हासिल हुई, जो उस वक़्त दौलत खान का दरबारी और मौसीक़ार था और बाद में उनका करीबी साथी साबित हुआ। इसी दौरान गुरु नानक ने अपने मुत्तबईन का एक गिरोह तैयार किया, जिसकी सरगर्मियाँ ये थी कि वो सुबह के वक़्त एक साथ नदी में स्नान यानी गुस्ल किया करते थे और शाम के वक़्त नानक के घर में जमा होकर भजन गाते थे। जब नानक की उम्र 30 बरस की हुई तो उन्हें खुदा का एक पैगाम मौसूल हुआ। एक दिन वो नदी में सुबह के गुस्ल के बाद वापस न लौटे। उनके अहबाब नदी के किनारे पड़े हुए उनके कपड़े देखकर पानी में उनका जिस्म तलाश करते रहे, लेकिन कुछ भी हासिल न निकला। 3 दिन बाद नानक फिर ज़ाहिर हुए। गुरु नानक ने अपनी गुमशुदगी की वजह बताने के बजाय ये रमजिया बयान दिया कि ना कोई हिंदू है ना ही मुसलमान, फिर मैं किस का रास्ता इख्तियार करूं? मैं खुदा के रास्ता पर चलूंगा। खुदा ना तो हिंदू है और ना मुसलमान, और जो रास्ता मैं चलता हूं वही खुदा का रास्ता है। बाद में नानक साहब ने अपने साथियों को बताया कि उन्होंने मुराकबा में देखा कि उन्हें खुदा के हुजूर ले जाया गया है। वहां पर आब हयात का एक प्याला पिलाकर खुदा ने उन्हें ये पैगाम दिया, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे मुसरत बख्शी और मैं उन सब को खुश रखूंगा जो तेरा नाम लेते रहेंगे। तू जा और मेरे नाम का विर्द कर और दूसरों को इसका विर्द करने वाला बना। दुनिया में मुलव्वस होकर ख़राब न हो, सदका किया कर, पाक रहा कर और पूजा और मुराकबा किया कर। मेरा नाम खुदा है, यानी अज़ली ब्रह्मा, तू मुक़द्दस गुरु है। यही वो मौका था जब गुरु नानक ने गुरु का लक़ब इख्तियार किया। इब्तदा में सिखिज़म में सिख, संत, साधु, भगत और सेवक जैसी इस्तिलाहें एक ही माना में इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब गुरु की इस्तिलाह सिर्फ पहले 10 गुरुओं और आदि ग्रंथ साहब के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो तमाम शोरा जिनके अशार आदि ग्रंथ साहब में शामिल किए गए हैं उन्हें संत कहा जाता है, लेकिन गुरु को संत नहीं कहा जाता। सिख लोग इस इस्तिलाह के माना की तशरीह करते हैं, वो शख्स जो अंधेरों को दूर करता हो और रोशनी की तबलीग करता हो। गुरु बनने के बाद नानक ने जिस अकीदा की तबलीग शुरू की वो आदि ग्रंथ साहब के आगाज में दर्ज है। चनाचे उन अशार का तर्जुमा यह है कि कुव्वत कुल जिसका नाम ओम है सिर्फ एक है, वो हमेशा रहने वाली सदाकत है, वो खालिक कायनात है और इसमें सारी है, वो बेखौफ है, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं, उसका वजूद गैर फ़ानी है, वो पैदा नहीं होता बल्कि खुद ज़ुहूर में आने वाला है। इसका इल्म गुरु की इनायत से हासिल किया जा सकता है। मूल मंत्र जपजी भाई जोत सिंह इसकी मज़ीद तशरीह करते हुए लिखते हैं, हिंदुस्तानी मजहबी कुतुब में आमतौर पर ओम से शुरू होती हैं। सर्वनाव के माहिरीन ये मानते हैं कि ये लफ्ज़ औधातो मखरज से निकला है। इसके माना ये मानते हैं कि हिफाजत कर। प्रोफेसर मैक्स मिलर लिखते हैं कि ये लफ्ज़ हामी भरने की अलामत है और इस शक्ल में इसका इस्तेमाल होता था जिस तरह मौजूदा ज़माने में हम हाँ या हूँ कहते हैं। योगी लोग ये बताते हैं कि ये लफ्ज़ आगाज़ कायनात में अदम से ज़हूर में आया और तमाम कायनात में जारी व सारी है। जिस तरह हम जानवरों के नाम इनकी बोली से रख लेते हैं, इसी तरह ये लफ्ज़ खालिक के कुल के मुतरादिफ है। अपनशंदों के ज़माने में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इस माना में मुरव्वज हो गया, लेकिन बाद में इस लफ्ज़ के 3 हरूफ अलिफ, मद वाला, वाओ और अलिफ इसके मुख्तलिफ माने लिए जाने लगे। कुछ लोग ये कहने लगे कि ये 3 हरूफ 3 हालतों बेदारी, ख्वाबिदगी और गफलत के मुतरादिफ हैं। कुछ लोग इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 सूरतें देखने लगे। गुरु जी ने इसके साथ एक का हिंसा जोड़कर यह तय कर दिया कि ये लफ्ज़ महज एक निरंकार के मुतरादिफ है। इस एक का तलफ़ुज़ एक ओंकार को साफ नुमाया करता है, जिसके माना है निरंकार सिर्फ एक ही है, वही एक परस्तिश के काबिल है। उन्होंने अपने पैरवों को देवी देवताओं या दीगर ताकतों की पूजा से रोक दिया। इसे पहले ही जलवा सदाकत समझा जाता था, लेकिन कर्ता पर कहकर गुरु साहब ने 6 शास्त्रों से अपने इख्तलाफ राय को जाहिर किया। सांख्य खुदा के वजूद को तस्लीम ही नहीं करता, योग खुदा के वजूद को तस्लीम करता है, लेकिन साथ ही इंसान और कुदरत को अबदी मानता है।
اور انہیں خدا کی مخلوق تسلیم نہیں کرتا۔ نیائے اور وٹیشیشک خدا کو اس کائنات کا حکمران اور اعمال کا اجر دینے والا مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ مسبب الاسباب تو ہے مگر ذریعہ اسباب نہیں ہے۔ ان کی رائے کے مطابق ذرات ابدی اور دوامی ہیں اور وہی سبب کائنات ہیں۔ جینی اپنے سوتروں میں خدا کا ذکر تک نہیں کرتے۔ شری شنکر آچاریہ زندگی اور کائنات کی تخلیق میں مایا کا ہاتھ مانتے ہیں۔ مایا نہ سچ ہے نہ جھوٹ، یہ سچ مچ بھی ہے اور جھوٹ بھی، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مایا کے اثر سے محدود ہو کر برہم ہی جیو ہو گیا۔ برہم نے جو بے عمل اور غیر جانبدار ہیں، اور یہ دنیا مایا کا کرشمہ ہے، لیکن گرو نانک دیو کے مطابق جیو اور سنسار نرنکار کے حکم سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ تو سکھ ازم کے عقیدے اور نظریے کی بات تھی جو ان کے خالق کے متعلق ہے۔ اس کی مزید تشریحات ہم آپ کے سامنے یہاں پر بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت ہی مشکل اور پیچیدہ ہیں، جن کو سن کر شاید آپ کو اکتاہٹ ہو۔ اب ہم آتے ہیں سکھ ازم کی طرف۔ چنانچہ ایس ایچ سنگھا کے مطابق ہر وہ مرد و عورت سکھ ہے جو ایک غیر فانی ذات، 10 گروؤں، آدی گرنتھ، وسوں گروؤں کی تعلیمات اور ملفوظات اور اسی طرح 10 گروؤں کی بپتسمہ پر ایمان رکھتا ہو، اسی طرح دوسرے کسی بھی مذہب کا معتقد نہ ہو۔ لفظ سکھ کو سنسکرت زبان کے لفظ ششیا اور پالی زبان کے لفظ سکھا سے مستخرج بتایا جاتا ہے اور اس کے معنی ہے شاگرد۔ اس بنا پر اس مذہب کے باقی 10 گرو ہیں۔ اس مذہب کے متبعین سکھ یعنی شاگرد کہلاتے ہیں۔ سکھ لوگ اپنے نام کے ساتھ لفظ سنگھ کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ لفظ سنگھ سنسکرت کے ایک لفظ سے مستخرج ہے جس کا معنی ہے شیر۔ سکھ ازم نے تمام مرد سکھوں کے لیے لازم کر دیا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سنگھ بھی لکھیں۔ یہ اختتامیہ سکھ ازم کی تخلیق نہیں ہے بلکہ اس کا حکم گرو گوبند سنگھ کے دور میں دیا گیا تھا۔ یہ لفظ راجپوتوں، ٹھاکروں اور بعض دیگر برادریوں کے مردوں کے نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا اور اب بھی کیا جاتا ہے۔ گرو نے تمام سکھوں کو خالصہ میں تبدیل کرنے کی غرض سے اس کا التزام کا حکم دیا۔ گرو نانک کا ایک آئیڈیل سماج کا تصور گرو گوبند سنگھ کے زمانے میں خالصہ یعنی خالص کی شکل میں بلوغ کو پہنچا۔ خالصہ ہندو اخوت یعنی بردرہڈ سے یکسر مختلف قسم کا تصور ہے۔ خالصہ آفاقی اخوت کا تصور ہے جو عالم واحد کی بات کرتا ہے۔ ہر خالصہ بیک وقت ایک سنت، ایک سپاہی اور ایک عالم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک سکھ سماج ایک ایسا سماج ہے جو اپنی روح میں عسکری، اپنے کردار میں سنتوں جیسا اور علم میں دانشورانہ حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ خود گرو گوبند سنگھ نے خالصہ کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے: جو ہمیشہ بیدار، نور کو دن رات یاد کرتا ہے، جس کے ذہن میں اس ایک واحد کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہوتا، جو صاحب ایمان اور محبت سے لبریز ہے، جو برتوں یعنی روزوں، فاسٹ اور قبروں مندروں میں قطعاً وشواس نہیں رکھتا، جو اس واحد کے سوا کسی کو بھی تسلیم نہیں کرتا، حتیٰ کہ متبرک مقامات، صدقہ اور خیرات، رحم دلی، ریاضت اور پرائشچت سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں نور کامل فروزہ ہے تو پھر وہ خالصہ ہے، پھر اسے خالص سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح وائی وسیع نے سکھ ازم کی کچھ خصوصیات یوں لکھی ہیں کہ سکھ ازم کرما یعنی سمسار، گیان، مکتی کے 4 نکاتی اصولوں کا پوری طرح سے مؤید ہے۔ اسی طرح عہد حاضر میں یہ اصول ہندو ازم کی کسی بھی شکل کے اختیاری خصوصیات ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کی کسی بھی دوسری روایت کے مقابلے میں سکھ ازم میں گرو کو زیادہ نمایاں طور پر مرکزی حیثیت دی گئی ہے، حتیٰ کہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام واحے گرو بھی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح 5 ککاروں کا خصوصی عہد نامہ فرائض میں شامل کیا گیا۔ ہندوازم کے برعکس سکھ ازم میں اس بات کو تمام سکھوں کا فرض قرار دیا جاتا ہے کہ وہ سماجی ناانصافیوں کے خلاف اور اپنے عقیدہ کے دفاع میں جنگ کریں۔ سکھ ازم میں خالص وحدت الوجود یعنی مونوٹوئزم کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح اسی مطابقت سے سکھ ازم اوتاروں کے نظریہ کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی پہلا، آخری یا خصوصی پیغمبر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سکھ ازم یہ تسلیم کرتا ہے کہ صرف ایک خدا، ایک اونکار غیر مرئی شکل میں اور مرئی شکل میں ہے۔ اونکار اپنی لاتعداد صفات کے ساتھ موجود ہے جس کے مختلف نام ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سکھ ازم ذات، برادری، بت پرستی رسومات اور ظاہرداری کے تکلفات کے خلاف ہے۔ سکھ ازم یہ تعلیم دیتا ہے کہ مایا خدا کی خلاقیت کا اظہار ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ انسان میں 5 روایتی گناہ یعنی کام، لذت نفس، کرودھ یعنی غصہ، لوبھ یعنی حرص، موہ یعنی دنیاوی لگاؤ اور اہنکار یعنی انانیت کو بھی جنم دیتی ہے۔
ان برائیوں کو دعا، مراقبہ اور خدمت خلق کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ گرو نانک نے خود کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر کے نام سمرن یعنی ورد مسلسل پر خاص زور دیا ہے، اور یہ بات کبیر پنتھ میں بھی پائی جاتی ہے۔ بری بنا سکھ ازم کو سنت مت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ سنت شاعروں مثلاً دادو رائے داس اور کبیر کی طرح سکھ ازم میں بھی مایا کے جال سے چھٹکارا پانے کے لیے بھکتی کا راستہ تجویز کیا جاتا ہے۔ گرو نانک نے سنیاس نہیں تجویز کیا ہے، بلکہ وہ مکتی کی راہ میں خانگی زندگی کو رکاوٹ بھی نہیں سمجھتے اور اسے سماجی زندگی کا ایک اہم شعبہ قرار دیتے ہیں۔ سکھ ازم اگرچہ ہندو کلچر اور ہندو تصور کائنات سے وابستہ ایک ہندوستانی مذہب بھی ہے، تاہم وہ ویدک ہندوازم اور اسلام دونوں ہی سے ماورا اور آزاد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سکھ ازم میں یہ تعلیم بھی نہیں دی جاتی کہ ہندوازم یا اسلام غلط ہے، بلکہ سکھ ازم ہندوؤں اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ رسومات اور ظاہرداری کی پرواہ کیے بنا اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے بہتر اخلاقی زندگی گزاریں اور سماج کی خدمت کریں۔ سکھ ازم مقامی زبانوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی زبان گرمکھی ہے۔ گرو گرنتھ صاحب اس رسم خط میں لکھا گیا ہے، اور گرنتھ صاحب کے بارے میں چونکہ سکھ عقیدہ ہے کہ سکھوں کو خود پسند منمکھ بنانے کے بجائے خدا پسند یعنی گرو مکھ بناتا ہے، لہذا اس رسم خط کا نام بھی گرو مکھی رکھا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں گرو گرنتھ صاحب کی طرف۔ چنانچہ سکھوں کی مذہبی کتاب جس کو آدی گرنتھ کہتے ہیں، جو اپنی ضخامت کے لحاظ سے دنیا کی دیگر مذہبی کتابوں سے کسی بھی طرح کم نہیں۔ اس کی تالیف سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو نے سابقہ گروؤں کی تحریروں اور دیگر سنتوں کی تصنیفات کے ساتھ اپنے کلام کو بھی شامل کر کے کی تھی۔ چنانچہ 1604 میں یہ تالیف مکمل ہوئی اور گولڈن ٹیمپل میں مستقلاً رکھ دی گئی۔ بھائی بڈھا اس کے پہلے گرنتھی یعنی ریڈر تھے۔ آدی گرنتھ کا دوسرا اور آخری خاکہ گرو گوبند سنگھ کے ہاتھوں تکمیل پایا جاتا ہے۔ انہوں نے سابقہ 3 کے ساتھ آدی گرنتھ میں اپنے والد گرو تیج بہادر کا کلام بھی شامل کر کے اسے قطعی شکل دے دی، اور یہی نسخہ آج کل سکھوں کے لیے صحیح اور مستند نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں گرو گوبند سنگھ نے اپنے متبعین کو یہ نصیحت کر دی تھی کہ ان کے بعد گروؤں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے، اور اب وہ آدی گرنتھ کو نہ صرف مقدس قرار دے دیا گیا بلکہ اس کا احترام سکھ ازم کی ایمانیات میں شامل ہے۔ بعض مصنفین نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ اگرچہ سکھ مذہب بت پرستی کے استحصال کے لیے وجود میں آیا تھا، لیکن بعض لوگوں نے گویا کہ آدی گرنتھ کو ہی اپنا گرو اور دائمی گرو سمجھیں، اسی وقت سے آدی گرنتھ کو بھی ایک بت کی حیثیت دے دی ہے۔ آدی گرنتھ مختلف بھکتی تحریک کے سنتوں کی زبان میں تحریر شدہ ہے۔ فطری طور پر اس کے الفاظ سنسکرت زبان سے لے کر پراکرت اور مراٹھی، نیز فارسی اور عربی فارسی الفاظ سے بھی مستعار ہیں۔ یہ اس وقت مروج مختلف اصناف سخن مثلاً ساکھی، پد اور سویوں کے انداز میں ہے۔ آدی گرنتھ کے مصروں کو شبد کہا جاتا ہے۔ گرو گرنتھ کا موجودہ نسخہ طبع شدہ شکل میں 1430 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے 33 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب گرو نانک کی تصنیف کردہ جپ جی سے شروع ہوتا ہے، جسے سکھ لوگ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اسی باب میں گرو نانک کی کچھ پوڑیاں یعنی پوڈز بھی شامل ہیں۔ آخری باب میں بھٹس مخصوص گویے لوگوں کے تخلیقات مثلاً اشلوک اور سویے درج کیے گئے ہیں۔ بقیہ 31 ابواب کے نام مختلف کلاسیکی راگوں کے نام پر رکھے گئے ہیں، اور اس حصہ کی تالیف بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ پہلے سے متعین شدہ راگوں اور دھنوں میں ہی ان کا پاٹھ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات کسی حد تک ویدک عہد میں قرار شدہ منتر پاٹھ کے طریقوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ رامائن وغیرہ کی طرح آدی گرنتھ کا بھی اکھنڈ پاٹھ ہوتا ہے، جس میں مختلف گرنتھی ٹولیاں آ کر گرنتھ صاحب کا پاٹھ ایک لفظ کا تسلسل بھی توڑے بنا شروع سے آخر تک مسلسل جاری رکھتی ہیں۔ اس روایت کے آغاز کا صحیح علم تو کسی کو بھی نہیں، البتہ گمان یہ ہے کہ اس کی ابتدا 18ویں صدی عیسوی میں ملک بدر شدہ سکھوں کے ذریعے کی گئی تھی۔ گرو گرنتھ صاحب کو رات سے قبل گولڈن ٹیمپل سے لے جا کر اکال تخت کے کمرے میں، جسے کوٹھا صاحب کہا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے۔ اکال تخت گولڈن ٹیمپل کے مقابل عمارت کا نام ہے، جس کی بنیاد گرو گوبند سنگھ نے رکھی تھی، اور یہیں پر ان کے تخت نشینی بھی ہوئی تھی۔ گولڈن ٹیمپل میں روحانی فیصلے کیے جاتے ہیں، جبکہ اکال تخت میں دنیاوی معاملات اور مقدمات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ابتدا میں یہیں پر سرحد خالصہ منعقد کی جاتی تھی، اور اس وقت بھی سکھوں کے نام تمام حکم نامے یہیں سے جاری کیے جاتے تھے۔ گولڈن ٹیمپل کے اکال تخت کے علاوہ بھی دیگر 5 مقامات پر اکال تخت قائم کیے گئے ہیں،
لیکن اس اکال تخت کی ایک خوبی یہ ہے کہ لوگوں کو سکھ فرقہ میں داخل کرنے کی غرض سے بپتسمہ دینے کی روایت کی بنیادی رسم یہیں پڑی تھی۔ سکھ بپتسمہ کی روایت گرو نانک نے ڈالی تھی اور اس زمانہ میں اسے چرن پہول کہا جاتا تھا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سکھ بننے والے شخص کو گرو کے قدموں کا پانی پلایا جاتا تھا اور اسی سے اس کو نہلا دیا جاتا تھا۔ نانک پنتھی سکھ فرقہ میں یہ رسم ابھی تک برقرار ہے، لیکن گرو گوبند سنگھ نے اس طریقہ میں کچھ ترمیم کر کے اپنا جداگانہ طریقہ رائج کیا تھا، جو کہ آج کل عام طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ نئے طریقہ میں گرنتھی نئے شخص کے بال تلوا کر اسے پانچوں ککار پہناتے ہیں، گرنتھ صاحب کی موجودگی میں امرت پلاتا ہے اور اس کا نام نیت رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس شخص کو سکھ فرقہ کے ممبروں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ سکھوں کے عمومی معاشرتی اور آئلی زندگی کے متعلق متعدد رت نامے پائے جاتے ہیں، چنانچہ ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ رت نامہ ہے جو کہ بھائی نند لال نے گرو گوبند کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں ایک سچے سکھ کی ذمہ داریوں کے بارے میں مختصر یوں بتایا گیا ہے کہ اے دوست میری سنو، گرو کے شاگرد کے لیے زندگی گزارنے کا راستہ یہ ہے کہ صبح کی اولین ساعتوں میں بیدار ہو کر غسل کرے، جب جی اور جب صاحب پاٹ کرے، اور شام کے وقت خدا کے نام کا مراقبہ کرے، سنگت میں شامل ہو اور راہ راز کے بھجن، خدا کی حمد اور عمدہ خطبات سنے۔ گرو جو تعلیم دے لوگوں کو اسے بغور سننا چاہیے اور اس کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ گرو کا شبد دلی عقیدت اور ذہنی عقیدہ کے ساتھ سنیں اور گرو کی تصویر دن رات اپنی نظروں میں بسائے رکھیں۔ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کرنی چاہیے، بنا کسی غرور کے اور بے لوثی کے۔ جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمات کو میں اپنی ذات کی خدمت قرار دیتا ہوں۔ جس وقت گرو گوبند سنگھ نے سکھوں کو اپنے نئے خالصہ نظام میں ڈھالا تھا، انہوں نے اس کے ممبران کے لیے 5 علامتی کاف اختیار کرنا لازمی قرار دیا تھا، جنہیں سکھ اصطلاح میں ککار کہا جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں یہ ہیں: کیش یعنی لمبے بال رکھنا۔ لمبے بال صدیوں سے تمام مذاہب میں روحانیت کی علامت سمجھے جاتے رہے ہیں۔ سکھ ازم نے انہیں اجتماعی علامت بنا دیا۔ ان کی سماجی، نفسیاتی اور مابعد طبیعتی اہمیت ہے۔ دوسرا، کنگا۔ لمبے بالوں کو سنبھالنے اور ان کو سنوارنے کے لیے کنگے کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ علامتی طور پر نظم اور ڈسپلن کی علامت ہے۔ تیسرا، کڑا یعنی لوہے کا ایک کڑا پہن کر یہ سکھ کو اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ ابدیت اور لازوالیت کا شعور اپنے اندر پیدا کرے۔ چوتھا، کرپان یعنی تلوار۔ کرپان قوت اور وقار کی علامت ہے۔ اگرچہ سکھ ازم اپنے متبعین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کرپان کو اپنے لباس کا جز بنائے، لیکن موجودہ زمانے کے اندر ملکی قانون اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور پانچویں چیز کچا ہے۔ یہ روایتی لباس افکار سے روحانی اور ذہنی سطح پر الگ تھلگ ہو جانے کی علامت ہے۔ اس سے سکھوں کو ایک مخصوص لباس بھی حاصل ہوا ہے اور اس سے ضبط نفس اور ضبط ارادہ کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے سکھ مذہب کے عقائد، نظریات اور ان کی تاریخ کو مختصر ہماری اس ویڈیو میں سنا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہو تو ہمیں سپورٹ کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔